فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العظيم عن ابن عباس رضي الله عنه قال كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ عزیز دوستوں، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام کو بے پناہ نعمتوں سے نوازا ہے، اور کل قیامت کے دن ہر نعمت کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا۔ ثم لتسألن يومئذ عن النعیم، ہر نعمت کے بارے میں کل قیامت کے دن اللہ تعالی ہم سے سوال کریں گے، اور جتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں ان میں سے ایک نعمت اولاد کی نعمت ہے۔ اولاد کی نعمت یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور شادی کے بعد ہر انسان کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، اور اس کے لیے وہ خود بھی دعائیں کرتا ہے، دعائیں کرواتا ہے، نیک تمنائیں لوگوں سے لیتا ہے، اس کے لیے بہت کوشش کرتا ہے، اور یہ کوئی بری چیز نہیں ہے۔ اولاد کے حصول کے لیے انبیاء نے بھی دعائیں کی ہیں۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے نقل کیا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ربی حب لی من الصالحین، کہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فبشرناہ بغلام حلیم کے ذریعے بشارت دی کہ ہم آپ کو ایک بردبار ہونہار بچے کی بشارت سناتے ہیں، ایک بچہ ہم آپ کو عطا کریں گے، اور وہ بشرناہ باسحاق نبی من الصالحین، اور ایک اور فرزند کی بشارت دی کہ ایک اور ہم آپ کو اولاد دیں گے جس کا نام اسحاق ہوگا۔ قرآن مجید میں حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کی انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، اور ربی حب لی من لدنک ولیہ، کہ مجھے ایک نیک صالح اولاد عطا کریے جو میرے مشن کو آگے بڑھا سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کرتے ہوئے انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، کہ ہم نے ان کو یحییٰ نامی بچے کی بشارت سنائی جو نیک صالح ہوں گے، بردبار ہوں گے، آپ کے کام کو آگے بڑھانے والے ہوں گے۔ تو اولاد کی تمنا کرنا، اولاد کی چاہت رکھنا، اس کے لیے دعائیں کرنا، یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، یہ اچھی چیز ہے، لیکن یہ نعمت ہے جس کے بارے میں سوال ہوگا، اور اس نعمت کا حق ہم کو ادا کرنا ہوگا، اور اس کا حق یہ ہے کہ ہم اولاد کی ایسی تربیت کریں کہ دنیا میں اولاد ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، اور آخرت میں ہماری نجات کا ذریعہ بنے، اور ہمارے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ہمارے لیے ایصال ثواب کا، نیک کام کر کے ثواب پہنچانے کا، صدقہ جاریہ کا وہ ہمارے لیے کام کرے۔ ایسی تربیت ہمیں اولاد کی کرنا ہوگی، اور مرتے دم تک ہماری اولاد ایمان پر باقی رہے، اس کی بھی ہمیں کوشش کرنی ہوگی۔ انبیاء نے اس چیز کی بھی فکر کری ہے، چنانچہ ہم دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب آخری وقت آیا تو انہوں نے اپنے بچوں کو بلایا، اور بلا کر فرمایا فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ جب تمہاری موت آئے تو ایمان کی حالت میں تم اس دنیا سے رخصت ہونا، بے ایمانی کے ساتھ اس دنیا سے رخصت والے تم نہ بننا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا وقت آیا تو انہوں نے بھی اپنے بچوں کو بلایا، اور بلا کر ان سے پوچھا کہ تم میرے جانے کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل، کہ جو ہمارے آبا و اجداد جس معبود کی عبادت کیا کرتے تھے، یعنی ایک اللہ کی، ہم بھی اسی کی عبادت کریں گے۔
تو سب سے پہلے اولاد کی تربیت کرنا ہے، اور اس طرح تربیت کرنا ہے کہ وہ ایمان پر آخری دم تک ہماری اولاد ایمان پر باقی رہے۔ آج ہماری کوشش یہ ہوتی ہے بچہ جب ہو جاتا ہے تو ہم اس کی دنیا بنانے کی فکر کرتے ہیں کہ دنیا میں اس کا کریکٹر اچھا بننا چاہیے، وہ دنیاوی لائن سے بہت اچھا ہو جائے، کامیاب ہو جائے، اچھی جاب اس کی لگ جائے، اچھی نوکری اس کی لگ جائے، اور اچھا مستقبل فیوچر اس کا اچھا بن جائے۔ لیکن دینی اعتبار سے دین کا اسے بھی نہ آتا ہو، ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں، اسے وضو کے فرائض نہ آتے ہو، غسل کے فرائض نہ آتے ہو، قرآن مجید اسے پڑھنا نہ آتا ہو، ہمیں اس کے لیے کوئی فکر نہیں ہوتی۔ بس ہماری فکر اولی یہ ہوتی ہے کہ دنیاوی تعلیم جو یہی رہ جانے والی ہے، بس اس میں یہ اچھے سے اچھا بن جائے، اچھا ڈاکٹر بن جائے، اچھا انجینئر بن جائے، اس کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں۔ لیکن آخرت میں یہ ہمارے لیے کچھ کر جائے، اس کے لیے ہم زیادہ فکر نہیں کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے، ہم اگر دیکھیں، تجربے سے دیکھیں تو دنیاوی فکر کرنے والے جن اولادوں کو دنیاوی لائن سے جن کے ماں باپ نے آگے بڑھایا ہے، تو دیکھا یہ بھی گیا ہے کہ دنیا میں بھی وہ اپنے ماں باپ کے لیے کچھ نہیں کر پائی، بلکہ الٹا عذاب بن گئی۔ ایک واقعہ کتاب میں ملا کہ ایک شخص نے اپنے بچے کو پڑھانے کے لیے امریکہ بھیجا، اور بھیجنے کے بعد چونکہ وہاں کا خرچہ زیادہ تھا تو اس نے اپنی پراپرٹی تھوڑی تھوڑی بیچ کر، اپنی زمینیں بیچ کر اس کی جو فیس تھی وہ ادا کی، اس کے خرچے پورے کرے۔ اسی دوران ہوا یہ کہ اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا، تو اس نے دوسری شادی نہیں کری کہ کہیں میرا خرچہ بڑھ جائے گا اور بچے کی تعلیم کا نقصان نہ ہو، اس لیے اس نے دوسری شادی نہیں کری، بس بچے کی پڑھائی کو مکمل کروانے کی وہ فکر میں لگا رہا۔ اور ایک وقت ایسا آیا کہ بچے کی تعلیم مکمل ہو گئی، جب یہ بچہ پڑھ کر واپس آ گیا تو اسی جیسی لڑکی سے اس کی شادی ہو گئی۔ شادی ہو جانے کے بعد اس لڑکی نے اس کے باپ کی خدمت کرنے سے انکار کر دیا کہ میں تمہارے باپ کی خدمت نہیں کروں گی۔ اب بڑھاپے کی عمر میں وہ چولہا پھونک رہے ہیں، اپنا کھانا خود بنا رہے ہیں، اور پھر یہ بھی دن انہیں دیکھنے کو ملا کہ وہ لڑکی ان کے لڑکے کو لے کر بھاگ گئی۔ اب یہ بڑھاپے کی عمر میں پریشان ہو رہے ہیں، جس کے لیے انہوں نے اپنی پوری پراپرٹی کو بیچ ڈالا، جس کی تعلیم کے خاطر، دنیاوی تعلیم کے خاطر۔ اس کا نتیجہ انہیں یہ ملا کہ جو اولاد ان کے لیے سہارا بن سکتی تھی، سہارے کا کام کرتی، وہی بڑھاپے کی عمر میں سہارے کی ضرورت کے وقت میں وہ ان کو چھوڑ کر بھاگ جاتی ہے۔ اگر دنیاوی تعلیم کی جگہ اگر یہ دین کی تعلیم اس بچے کو دلاتے تو یہ موقع اور یہ چیز انہیں دیکھنے میں نہیں آتی، بلکہ وہ اولاد ان کی خدمت کرتی۔ تو دنیا میں بھی ایسی اولاد کسی کام کی نہیں ہے، اور آخرت میں بھی ایسی اولاد کسی کام کی نہیں ہے۔ ایک واقعہ ایسا بھی ملا کہ ایک شخص نے اپنے بچے کو، اس نے بھی امریکہ میں پڑھایا اور خوب اچھا پڑھایا، اور پھر ہوا یہ کہ اس آدمی کا جو اپنے بچے کو پڑھا رہا تھا اس کا انتقال ہو گیا۔ بچے کو آنے میں 2 سے 3 دن لگ گئے، اور جب وہ بچہ آیا تو اس نے اپنے والد کے چہرے کو دیکھا تو انتقال ہو جانے کی وجہ سے شیونگ نہیں ہوئی تھی، جس کی وجہ سے چہرے پر کچھ بال نکل آئے، داڑھی کے بال نکل آئے۔ تو اس نے کہا کہ میں اپنے باپ کو اس حالت میں قبر میں دفن ہی نہیں کروں گا، بلکہ ان کا چہرہ میں بنواؤں گا۔ اس نے حجام کو بلایا، نائی کو بلایا، اور چہرے کی شیونگ کروائی اور کلین کر ان کو قبرستان میں قبر کے حوالے کیا۔ اب اندازہ لگائیے، جس کو داڑھی کی اہمیت نہیں معلوم، دین کیا ہے وہ نہیں معلوم، جسے یہ نہیں معلوم کہ اگر اس داڑھی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آدمی حاضر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس داڑھی کی برکت ہی سے انسان کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ اس داڑھی کو اس نے صاف کر دیا اور قبر میں پہنچایا ہے، تو ایسی اولاد کیا راحت کا کام کرے گی؟ یہ سب چیزیں ہمیں دیکھنے کے لیے اس لیے ملتی ہیں کہ ہم اپنی اولاد کی دنیاوی تعلیم کی فکر کرتے ہیں، لیکن آخرت کی تعلیم کی کوئی فکر نہیں کرتے۔ ہم دینی تعلیم کی اگر فکر کریں گے تو یہ تعلیم ہماری دنیا میں بھی ہمارے لیے کام آئے گی اور آخرت میں بھی ہمیں کام آئے گی، اور یہ بچہ مرتے دم تک ہمارے لیے ایصال ثواب کرے گا، ہمارے لیے نیکیوں کا سہارا ذریعہ بنے گا۔ ایک واقعہ کتابوں میں ملا کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا، اس کی بیوی نے دیکھا، خواب میں دیکھا کہ اسے عذاب ہو رہا ہے،
3 سے 4 दिन तक उसने अपने शोहर को यही देखा कि उसे अजाब हो रहा है, 5वें दिन देखा कि वो राहत में है, आराम में है। तो उसने पूछा कि क्या वजह है कि मैंने 4 दिन तो तुम्हें देखा कि तुम्हें सख्त अजाब हो रहा था और अब मैं देख रही हूँ कि तुम्हें राहत मिल रही है। तो उसने बताया कि आज तुम मेरे बच्चे को, अपनी औलाद को मकतब में लेकर गई थी और मकतब के आलिम साहब ने, हाफिज साहब ने हमारे बच्चे को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ाया। तो अल्लाह ताला की रहमत जोश में आई कि जिसका बच्चा मेरे रहमान होने को, मेरे रहीम होने को कह रहा है, मेरी रहमत को जो पुकार रहा है, मेरी रहमत का तकाजा ये है कि मैं उसके बाप को कैसे अजाब दे सकता हूँ। मैंने, अल्लाह ताला ने फौरन अजाब को खत्म कर दिया। ये बरकत की दीनी तालीम की। अगर दुनियावी तालीम में उस बच्चे को दाखिल किया जाता तो ये शख्स आजाद से कभी नहीं निकल पाता। तो ये बरकत है दीनी तालीम की। कल क़यामत के दिन ऐसा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनके नामा आमाल में ऐसी नेकियां नहीं होंगी जिसके नतीजे में आला से आला उनको मकाम मिल सके, लेकिन जब वो अल्लाह ताला के सामने हाजिर होंगे और अल्लाह ताला उन्हें वो मकाम उन्हें देंगे जिसके वो लायक नहीं थे, तो देखकर कहेंगे कि हमारी नेकियां तो ऐसी नहीं थी कि ये मकाम हमको मिलता, फिर क्या वजह है कि इतना ऊंचा मकाम हमें दिया जा रहा है। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे कि वाकई तुम्हारी नेकियां, तुम्हारे आमाल ऐसे नहीं थे कि तुम्हें ये मकाम दिया जाता, लेकिन तुम अपने पीछे अपनी औलाद को इस काबिल बनाकर छोड़कर गए थे कि उन्होंने तुम्हारे लिए इसाले सवाब किया, तुम्हारे लिए नेक काम किए, जिसके नतीजे में ये तुम्हें मकाम और मर्तबा मिल रहा है। तो ये फायदा है दीनी तालीम का। दुनियावी तालीम दिलाने का फायदा दुनिया ही में रह जाएगा और वो फानी फायदा होगा, लेकिन दीनी तालीम का जो फायदा होगा वो अबदी होगा, आखिरत तक बाकी रहने वाला होगा, आखिरत में हमारी नजात का जरिया होगा। तो हमारी फिक्र सबसे पहले हमारी औलाद के लिए यही होना चाहिए कि हम दीनी तालीम की फिक्र करें। दुनियावी तालीम दुनियावी हद तक, लेकिन आखिरत की जो तालीम होनी चाहिए वो आखिरत की हद तक होनी चाहिए। हमें उनकी तरबियत की फिक्र करनी चाहिए। अब ये तरबियत कब से माँ बाप पर वाजिब हो जाती है, जरूरी हो जाती है, तो ये बताया जाता है कि बच्चा जब पैदा हो जाए उसके बाद से तरबियत लागू होती है। ये हकीकत नहीं है, बल्कि हमल ही की हालत से, जब बच्चा माँ के पेट में आ जाए तभी से माँ पर उसकी तरबियत वाजिब हो जाती है। माँ के लिए जरूरी हो जाता है कि वो नमाजें पढ़े, तिलावत करे, कुरान मजीद को सुने, ताकि उसके अनवार और बरकत बच्चे के अंदर मुंतकिल हो। कोई हराम लुकमा माँ के पेट में न जाए, जिसके नतीजे में बच्चा दुनिया में आने के बाद उसका असर गलत जाहिर ना हो। लेकिन हम देखते ये हैं कि माँ के अंदर जब हमल आ जाता है, माँ पेट से हो जाती है, तो तरबियत में कोई खास ध्यान नहीं दिया जाता, बल्कि सुनने में यहाँ तक आया है कि ऐसे मौके पर माएँ गाने सुन रही हैं और जो नेक काम है उनको छोड़कर बैठी है, जिसका नतीजा ये होता है कि बच्चा दुनिया में आ जाने के बाद फिर नेकियों की तरफ उसकी रग़बत नहीं होती। हमारे उस्ताद हजरत मुफ्ती सईद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाक़या सुनाया कि एक बच्चा था जिसे मकतब में दाखिल किया गया, और मकतब में दाखिल करने के बाद हाफिज साहब ने जब उसका हिफ्ज़ शुरू किया तो 5 पारे तक वो बच्चा बहुत तेजी से चला, बहुत तेजी से उसने हिफ्ज़ 5 पारों के कर लिए। लेकिन जब 6ठा पारा शुरू हुआ तो जो तरतीब उसकी सुनाने की थी 3 सफ़े 4 सफ़े, अब वो 1 सफ़े पर आ गई, आधे सफ़े पर आ गई। तो वो बहुत हैरान हुए कि क्या वजह है कि 5 पारे तक तो बच्चे ने बहुत तेजी से किया, लेकिन 6ठे पारे में ये स्पीड कम हो गई। जब मालूम किया गया तो पता चला कि ये 5 पारे उसकी वालिदा को भी याद थे, और जब ये पेट में था तो उसकी वालिदा इन 5 पारों को बार बार पढ़ा करती थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि वो 5 पारे इसके जहन में बैठे, और जब इसने उसको याद करना शुरू किया तो बहुत जल्दी उन 5 पारों को याद कर लिया। मालूम हुआ कि बच्चा जब पेट में होता है तो उसका असर, माँ जो भी काम करती है अगर नेक काम करेगी तो उसका असर भी बच्चा कबूल करेगा, और अगर बुरे काम होंगे तो उसका असर भी बच्चा कबूल करेगा। तो बच्चों की जो तरबियत होती है वो माँ के पेट ही से शुरू हो जाती है। माँ की गोद पहली दरजगा कहलाती है। फिर जब बच्चा पैदा हो जाए तो इस्लामी हुक्म ये है तरबियत के ताल्लुक से कि उसके दाएं कान पे अजान दी जाए और बाएं कान में इकामत की जाए, ताकि ये बच्चा जान ले
کہ اسے دنیا میں بھیجنے والا کون ہے، وہ کسی معبود نے اسے بھیجا ہے، کسی کی عبادت اسے کرنی ہے، وہ بے فائدہ اس دنیا میں نہیں بھیجا گیا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نام کو جان لے، اللہ تعالیٰ کا تعارف کرایا گیا۔ تیسرے نمبر پر یہ کرنا ہے کہ اس کا عقیقہ کرنا ہے، عقیقہ کرنے کے بعد اس کا اچھے سے اچھا نام رکھنا ہے، اور حدیث پاک میں بتایا گیا بچے کا اچھا نام جو ہے وہ عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ یہ نام رکھو تاکہ ایسا خدا نہ خواستہ بچہ بڑا ہونے کے بعد اگر غلط راستے پر بھی چلا گیا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب وہ حاضر ہوگا تو اللہ تعالیٰ صرف اس نام کی نسبت پر اس کی مغفرت اور بخشش کر دیں گے کہ جس کا نام میرے نام کے ساتھ جڑا ہے، میرے نام کے ساتھ جس کا نام جڑا ہے، میں اسے کیسے عذاب دے سکتا ہوں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج یہ نام بہت ہی کم ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، بلکہ ایک ہوڑ چل رہی ہے یونیک ناموں کی، عجیب عجیب نئے نئے نام ہمارے بچوں کے لیے۔ ایسے نام بتاؤ جس کا معنی بھلے ہی کچھ بھی ہو، بس نام یونیک ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے، بھلے ہی دنیاوی اثرات اور اخروی اثرات، اس معنی کے اثرات اس میں کچھ بھی نہ ہو، ایسی ہوڑ چل رہی ہے عجیب عجیب نام۔ تو صحابہ اکرام کے نام رکھنا چاہیے، انبیاء کے نام رکھنا چاہیے، اس لیے کہ ناموں کا اثر زندگیوں میں منتقل ہوتا ہے۔ تو بچوں کے نام اچھے سے اچھے رکھیں اور بچوں کی تربیت کی خاص فکر کریں۔ اس کے بعد محققین بتاتے ہیں کہ جب بچہ دھیرے دھیرے بڑا ہو تو 5 موقع ایسے ہوتے ہیں جو بچی کی تربیت کے ہوتے ہیں۔ پہلا موقع جب بچہ سونے لگتا ہے تو اس وقت وہ سیکھنے کے موڈ میں ہوتا ہے، تعلیم حاصل کرنے کے موڈ میں ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بچہ اپنی ماں کو، اپنی بہن کو کہانی سنانے کا بولتا ہے سونے سے پہلے کہ ہمیں کہانی سناؤ، اور اس موقع پر مائیں بہنیں عجیب عجیب پریوں کی اور جو بالکل فواحشات اور خراب قسم کی ہے ایسی عجیب عجیب کہانی سنائی جاتی ہے جس میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ فضائل اعمال جو حضرت شیخ نے لکھی ہے اس کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ اس میں جو واقعات ہیں تاکہ مائیں بہنیں ان واقعات کو بچوں کو سنائے تاکہ ان کا ایمان تازہ ہو۔ تو پہلا موقع یہ ہوتا ہے بچوں کی تربیت کا کہ بچے جب بڑے ہو رہے ہیں اور وہ سونے لگے تو انہیں اچھی صحابہ اکرام کے واقعات اور بزرگان دین کے واقعات انہیں سنائے جائے۔ دوسرے نمبر پر بچہ جب کھانے کے لیے بیٹھتا ہے تو اس وقت وہ سیکھنے کے موڈ میں ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں ملتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوتیلے بیٹے حضرت عمر بن ابی سلمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے اور پیالے کے اندر ان کا ہاتھ ادھر ادھر چل رہا تھا، جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ یہاں سے کھا لیا، وہاں سے کھا لیا، وہاں سے کھا لیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا غلام سم اللہ، کہ بیٹا اللہ کا نام لو، کل مما یلی، اپنے قریب سے کھاؤ، کل بھی یمینی، اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ تو یہ حدیث ہمیں اس بات کا سبق دیتی ہے کہ بچہ جب کھانے بیٹھتا ہے تو اس وقت وہ سیکھنے کے موڈ میں ہوتا ہے۔ اس موقع پر ہمیں سکھانا چاہیے، پوچھنا چاہیے کہ تم نے دعا پڑھی یا نہیں، کھانے کی دعا کیا ہے، کھانے کے بعد کی دعا کیا ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں خود یاد نہیں رہتی، کھانا سامنے آیا کہ ہم بھی شروع، بچے بھی شروع، کھانے کے بعد بھی ہاتھ پوچھ کر دھو کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نہ کھانے سے پہلے کی دعا کا ہمیں کچھ دھیان رہتا ہے، نہ کھانے کے بعد کی دعا کا ہمیں یاد رہتا ہے۔ یہ دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی جامع ہیں کہ اگر ہم ان کے معنوں کو سمجھ لیں اور ان پر عمل کرنا ہم شروع کر دیں تو یہی دعائیں ہماری نجات کے لیے کافی ہیں، لیکن ہم اس کی بالکل فکر نہیں کرتے۔ تو دوسرا موقع بچہ جب کھانے بیٹھے تو وہ سیکھنے کے موڈ میں ہوتا ہے۔ تیسرا موقع بچہ جب بیمار ہو تو وہ سیکھنے کے موڈ میں ہوتا ہے۔ چوتھا موقع بچہ جب کوئی غلطی کرے تو اس وقت فوراً تنبیہ کی جائے، اس وقت وہ سیکھنے کے موڈ میں ہوتا ہے، وہ سیکھ جاتا ہے۔ حضرت حسن یا حضرت حسین کے بارے میں ملتا ہے کہ صدقے کی کھجوریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھی تھی، وہ آئے چھوٹے تھے، انہوں نے کھجور اٹھا کے منہ میں رکھ لی، حضور نے فوراً فرمایا کف کف، یعنی تھو نکالو، اور تمہیں معلوم نہیں ہے کہ صدقے کی کھجور ہے اور صدقے کی کھجور ہمارے لیے حرام ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارا بچہ اگر بڑی سے بڑی غلطی کر دے، بڑوں کے ساتھ اگر بدتمیزی بھی کر رہا ہوگا اور ہم دیکھ رہے ہوں گے تو ہمارے سر میں جو بھی نہیں رہے گی، ہم بالکل فکر نہیں کریں گے،
हम ये नहीं देख रहे हैं कि आज वो इनके साथ बदतमीजी कर रहा है, कल वो हमारे साथ भी कर सकता है, औरों के साथ भी कर सकता है। ये तरीका नहीं है, बल्कि तरीका यही है कि जब भी हम देखें कि हमारा बच्चा कुछ गलत कर रहा है, फौरन हम उसे टोके। और पांचवा मौका होता है जब बच्चा हमारे साथ कहीं जा रहा होता है, उस मौके पर बच्चा सीखने के मूड में होता है। हजरत इब्न अब्बास, अब्दुल्ला इब्न अब्बास हुजूर के साथ जा रहे हैं, हुजूर ने उनको चंद नसीहतें करी कि जब भी मांगना हो अल्लाह से मांगना, और जब भी कभी मदद चाहो तो अल्लाह ताला से मदद मांगना। ये हदीस भी हमें बताती है कि बच्चा जब हम ले जा रहे हो कहीं तो वो सीखने के मूड में होता है। आज हमारा हाल ये है कि हम उसे ब्रेकर के बारे में बता रहे होते हैं, ग्रीन लाइट, पीली लाइट, हरी नीली लाइटों के बारे में बता रहे होते हैं, इस फैक्ट्री के बारे में, इस इमारत के बारे में बता रहे होते हैं, लेकिन दीन के बारे में हम उसे नहीं बताते कि चलो हम तुम्हें नमाज के लिए ले जा रहे हैं, बताओ फजर की कितनी रकातें हैं, जोहर की कितनी रकातें हैं, हम नियत कैसे करेंगे, तुम्हें सूरह फातिहा याद है या नहीं। तो ये मौके तरबियत के होते हैं। और बच्चा जब 7 साल का हो जाए तो हदीस पाक में आता है उसे नमाज का हुक्म दिया जाए। हासिल ये है कि हमें अपने बच्चों की दुनियावी फिक्र के बजाय आखिरत की दीनी फिक्र करनी है, दीनी लाइन से हमें उन्हें आगे बढ़ाना है, ताकि ये औलाद हमारे लिए आंखों दुनिया में भी आंखों की ठंडक का जरिया बने और आखिरत में नजात का जरिया बने। अल्लाह ताला हम तमाम को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। एक जरूरी ऐलान ये है कि मदरसा खुल चुका है